خورشید ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ یہاں بیٹھے۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے، ساربان اونٹ کی نگرانی اور نگہبانی وغیرہ جو کرتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل، مٹی کا برتن، جیسے یہ جگ رکھا ہوا ہے، یہ جگ انگلش لفظ ہے، اس کو چھاگل بھی بولتے ہیں، تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا، سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ ہے تیری ذات عجب بغیر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔